9 ذی-الحجہ کو عرفہ کے دن اگر آپ روزہ رکھیں گے تو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ 10 دنوں میں سب سے زیادہ ذکر و اذکار ہونا چاہیے، تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تکبیرات کا اہتمام ہم کب سے کب تک کریں؟ تو جیسے ہی آپ ذی-الحجہ کا چاند دیکھ لیں گے اس وقت سے شروع کر دینا پڑے گا۔ کب تک؟ 13 ذی-الحجہ تک، 13 ذی-الحجہ عصر کی نماز تک آپ کو تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ سینگ والا جانور ہمیں ملے قربانی کرنے کے لیے تو پھر زیادہ بہتر ہے۔ خوبصورت جانور اگر ملے، اچھا دکھتا ہے وہ جانور، تو پھر قربانی میں یہ جانور زیادہ بہتر ہے۔ ایسا تہوار ہے عید الاضحیٰ کہ عورتوں کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ ہم عیدگاہ بھی لے کے جانے کا حکم ہے کہ عیدگاہ بھی آپ لے کر جائیے عورتوں کو۔ آپ قربانی کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ آپ عورتوں کو بھی شامل کیجئے۔ پیارے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ چھری لاؤ، چھری لائی حضرت عائشہ نے۔ پھر پیارے نبی نے کہا اشہزیہا بحجر، اسے پتھروں سے تیز کرو۔ پیارے نبی نہیں کیا، حضرت عائشہ سے کہا کہ اس چھری کو آپ تیز کرو۔ تو ایک ایسا تہوار ہے کہ عورتوں کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، عورتیں اگر ذبح کرنا چاہے، قربانی کرنا چاہے، چھری چلانا چاہے تو بھی جائز ہے، وہ چلا سکتی ہے۔ قربانی کے جانور کے بارے میں یہ عیب ہے قربانی ہوگی کہ نہیں، وہ عیب ہے قربانی ہوگی کہ نہیں۔ میرے بھائی، ہم اور آپ قربانی کرنے کے لیے ابھی تیار ہیں، قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حساس ہے، فکر مند ہے جانور کو لے کر، آپ اپنے اندر ٹٹولیے کہ ہمارے اندر بے شمار عیب ہے، اللہ رب العالمین ہماری قربانی قبول کرے گا کہ نہیں۔ جانور کے اندر عیب ہے، آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، آپ کے اندر شرک پایا جاتا ہے، آپ نے کبھی سوچا ہماری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں؟ آپ کے اندر بدعت و خرافات ہے، آپ نے کبھی سوچا ہمارے اندر بھی تو عیب ہے؟ ہم بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ پہلے تو اللہ رب العالمین نے نماز کی بات کہی ہے، نماز پڑھیے پھر قربانی کیجئے۔ ہم بے نمازی ہیں، ہماری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں؟ ذی-الحجہ کے ابتدائی 10 دن جس سے ہم اور آپ ابھی فی الحال گزر رہے ہیں، یہ 10 ایام مراد ہے۔ ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ ماہ رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں جس طریقے سے جی جان لگا کر عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، تو ان ایام میں بھی ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم اور دوسری کتابوں کے اندر ابو داؤد اور ترمذی اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ اللہ رب العالمین کو عمل صالح کسی بھی دن میں اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان ایام میں ہے۔ ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو پسند اور اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے۔ ان دنوں میں آپ عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تو ان ایام میں عبادت کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ علماء اکرام نے بحث کیا اس عنوان کے اوپر کہ ماہ رمضان کے جو ایام ہیں، جو دن ہیں، وہ زیادہ افضل ہیں یا عشرہ ذی-الحجہ زیادہ بہتر ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ماہ رمضان گزرا، ماہ رمضان کے جو ایام ہیں، جو دن ہیں، رات کی بات نہیں ہو رہی ہے، ماہ رمضان میں جو دن ہے وہ دن اور اس عشرے میں ذی-الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو دن ہے، تو ان کی زیادہ فضیلت ہے یا ان کی زیادہ فضیلت ہے؟ اہل علم نے کہا کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ عشرہ ذی-الحجہ کی دنوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو عشرہ ذی-الحجہ کے اندر جو دن آتے ہیں 10 دن، ان کی فضیلت زیادہ ہے۔
ماہ رمضان کے جو آخری عشرے ہیں اور جو طاق راتیں ہیں آخری 10 دن، تو رات کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت زیادہ ہے، دن کے حساب سے دیکھیں گے تو ابھی ابتدائے ذی الحجہ کے ابتدائے 10 دن کی فضیلت زیادہ ہے۔ اللہ الصمد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، ان ایام میں عمل صالح کرنا، نیک کام کرنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا دوسرے دنوں میں اتنا افضل نہیں ہے کیا؟ پیارے نبی نے کہا قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جی ہاں اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہے جتنا افضل ان دنوں میں عبادت کرنا ہے۔ ہم ایسے ہی عید کی تیاری میں گزار دیتے ہیں یہ ایام، جانور خریدنا ہے، عید کی تیاری کرنی ہے، بس اسی میں 10 دن گزر جاتا ہے۔ عبادتوں کا اہتمام کیجئے۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء، مگر ایک آدمی جہاد کرنے کے لیے نکلا، اپنی جان کے ساتھ نکلا، اپنے مال کے ساتھ گیا جہاد کرنے کے لیے، اور وہ واپس نہیں آیا کوئی چیز لے کر، مطلب اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اگر اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوتا ہے تو بھی اس آدمی سے، اس جہاد کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے کہ ان دنوں میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ خصوصی طور پر حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، فتح الباری وہ کتاب لکھ کر گئے، فتح الباری بلوغ المرام درس میں شامل ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ کتاب بھی وہی لکھے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان ایام کی فضیلت کیوں ہے۔ وہ کہتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجۃ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہا، ان دنوں کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ بہت ساری اہم عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ ولا یتأتی ذلک فی غیری، اور دوسرے ایام میں، دوسرے دنوں میں اتنی ساری عبادتیں 10 دنوں میں یا ان ایام میں جمع نہیں ہوتی ہے۔ کیا کیا عبادتیں ہیں؟ وہ بیان فرماتے ہیں وہی الصلاۃ، جیسا کہ نماز ہے، والصیام روزہ ہے، والصدقۃ صدقہ و خیرات ہے، والحج حج بیت اللہ ہے۔ اچھا حج بیت اللہ کیا جاتا ہے تو حج کے لیے دن اور مہینہ خاص ہے، جو حج بیت اللہ کیا جاتا ہے انہی 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز جیسی عبادت، تو نماز تو ہمیشہ پڑھنا ہے، نماز تو کبھی بھی معاف نہیں ہے، جب تک ہوش و حواس سے نماز پڑھنا ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں اور بھی زیادہ نماز کے لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اگر ہم فرائض کا اہتمام کرتے ہیں تو نوافل بھی پڑھنا ہے، تہجد کا اہتمام بھی کرنا ہے، سنتیں بھی پڑھنا ہے، والصیام اسی طریقے سے روزہ آپ ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 تاریخ تک ہم روزہ رکھیں گے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چلے گا، رکھ سکتا ہے۔ 2 روزہ آپ رکھ لیجئے، 3 روزہ رکھ لیجئے، 4 روزہ رکھ لیجئے۔ ان ایام میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک روزہ سنت کے خلاف ہے۔ بھائی غور کیجئے، عرفہ کا روزہ ایک ہی ہے، 2 روزہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہے، لہٰذا 2 روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک روزہ رکھنا سنت کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزہ ہم حاجیوں کے لیے رکھتے ہیں، نہیں، ہم حاجیوں کے لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم اپنے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، شریعت نے کہا، پیارے نبی نے حکم دیا، اس لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں، اپنے لیے روزہ رکھتے ہیں، عبادت کے لیے رکھتے ہیں، نہ کہ حاجیوں کے لیے۔ حاجی لوگ کہاں ہیں، نہیں ہے، اس سے ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 9 تاریخ یوم عرفہ کے دن روزہ ہونا چاہیے، بس ہم اور آپ رکھیں گے۔
سمجھ میں آیا؟ اس روزے کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے۔ صحیح مسلم اور دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ رب العالمین کے اوپر گمان ہے، اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ وہ 1 سال 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال پہلا اور 1 سال بعد، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن اگر آپ روزہ رکھیں گے تو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں ان دنوں میں ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ ذکر و اذکار ہونا چاہیے، تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عیدین کی جو تکبیرات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب العیدین کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جیسے ذی الحجہ کا چاند نکل جاتا تھا، ذی الحجہ کا چاند تو نکل چکا ہے، تو جیسے ہی چاند نکل جاتا تھا ذی الحجہ کا، وکان ابن عمر وابو ہریرہ یخرجان الی السوق یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ حضرت ابن عمر، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بازاروں کی طرف نکل جاتے تھے، بازاروں کی طرف نکل جاتے تھے، وہ یکبران اور زور زور سے تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حدیث کے الفاظ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، لوگ سن کے وہ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ اب ان کے سامنے کوئی اگر ذکر و اذکار کرنا شروع کر دے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ اگر وہ زور سے نہ بھی پڑھے تو کم سے کم آہستہ آہستہ پڑھے گا۔ تو حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کیا ہے، عادت کیا ہے؟ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے تھے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تکبیرات کا اہتمام ہم کب سے کب تک کریں؟ تو جیسے ہی آپ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں گے اس وقت سے شروع کر دینا پڑے گا۔ کب تک؟ 13 ذی الحجہ تک، 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک آپ کو تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ تکبیرات اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، کثرت سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم اور آپ قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ قربانی کریں گے جمعرات کے دن۔ قربانی کیسے کریں؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس حدیث کے جتنے بھی نکات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد اور ترمذی اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، امر بکبش اقرن یطأ فیہ وینظر فیہ وَيَبْرُكُ فِيهِ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڈھا لانے کا حکم دیا۔ میڈھا مطلب دمبا، ایک جانور لانے کا حکم دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اقرنا، سینگ والا تھا۔ اس حدیث سے سمجھ میں یہ آیا کہ اگر سینگ والا جانور ہمیں ملے قربانی کرنے کے لیے تو پھر زیادہ بہتر ہے۔ خوبصورت جانور اگر ملے، اچھا دکھتا ہے وہ جانور، تو پھر قربانی میں یہ جانور زیادہ بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی نے جانور لانے کا حکم دیا، وہ سینگ والا تھا، یطأ فی سواد، وہ چلتا تھا تو کالے میں چلتا تھا، مطلب اس کے پیر کالے تھے، اس جانور کے پیر کالے تھے۔ وینظر فی سواد، وہ دیکھتا تھا تو کالے میں دیکھتا تھا، مطلب آنکھیں بھی کالی تھی۔ اسی طریقے سے وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، بیٹھتا تھا تو بھی کالے، یعنی کہ پیٹ، اسی طریقے سے سینہ والا حصہ یہ بھی کالا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک جانور ہے بالکل سفید ہے لیکن آنکھ کالی ہے، پیر کالے ہیں، اسی طریقے سے پیٹ اور سینے والا حصہ کالا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایسا جانور کتنا خوبصورت ہوگا، موٹا تازہ ہربا ہو، سینگ والا ہو اور پورا سفید ہو لیکن جگہ جگہ کالے رنگ کے ہو، آنکھ بھی کالی ہو، کتنا خوبصورت جانور ہوگا۔ تو جانور کو خوبصورت جانور خریدنا چاہیے قربانی کے لیے۔ ایک حدیث ہے
لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استفرہوا ضحایاکم فانھا مطایاکم علی الصراط، کہتے ہیں کہ اپنے جانور کو خوب موٹا تازہ کرو، خوب موٹا تازہ کرو، مضبوط کرو، اس لیے کہ پل صراط میں تمہاری سواری ہوگی۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اس حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں پیارے نبی کی حدیث اور فرمودات اور پیغام یہ ہے کہ جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، لیکن اس نیت سے اگر کوئی موٹا تازہ کرے اور موٹا جانور خریدے قربانی کے لیے کہ پل صراط میں سواری ہوگی، تو پھر یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، غلط ہو جائے گا۔ البتہ جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جانور لایا گیا، فأوتي به، پیارے نبی کے لیے لایا گیا، آپ نے اسے قربان کیا۔ اب کس طریقے سے قربانی کی وہ ذرا سنیے۔ پیارے نبی کہتے ہیں حلم یا عائشہ تو حلم المدیت، اے عائشہ چھری لاؤ۔ مدیہ کا مطلب چھری ہوتا ہے، ہم اور آپ ذبح کرتے ہیں نا، پیارے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ چھری لاؤ۔ اس حدیث سے علماء اکرام نے ایک مسئلہ یہ نکالا کہ ایک ایسا تہوار ہے عید الاضحیٰ کہ عورتوں کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ ہم عیدگاہ بھی لے کے جانے کا حکم ہے کہ عیدگاہ بھی آپ لے کر جائیے عورتوں کو۔ آپ قربانی کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ آپ عورتوں کو بھی شامل کیجئے۔ پیارے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ چھری لاؤ، چھری لائی حضرت عائشہ نے، پھر پیارے نبی نے کہا اشحذیھا بحجر، اسے پتھروں سے تیز کرو۔ پیارے نبی نہیں کیا، حضرت عائشہ سے کہا کہ اس چھری کو آپ تیز کرو۔ تو ایک ایسا تہوار ہے کہ عورتوں کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ اچھا ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، عورتیں اگر ذبح کرنا چاہے، قربانی کرنا چاہے، چھری چلانا چاہے تو بھی جائز ہے، وہ چلا سکتی ہے۔ کعب بن مالک، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی، وہ بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ باہر گئی تھی بکریاں چرانے کے لیے، پہاڑوں کے اوپر گئی تھی، ایک بکری بیمار ہو جاتی ہے۔ اس نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اس لونڈی نے پتھر سے اس بکری کو ذبح کر دی، پتھر سے ذبح کر دیا۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پتھر سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے؟ اگر پتھر سے خون دھاری دار ہے، پتھر خون نکل جاتا ہے تو پھر ذبح کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص ناخون سے ذبح نہیں کر سکتا ہے، دانت سے ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات سننے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ شکار کرنے کے لیے جاتا ہے، پرندے کے شکار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس تو پھر دانت سے بھی کاٹ ڈالتے ہیں، شہرک ناخون سے بھی کاٹ ڈالتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوگا، وہ حرام ہو جائے گا۔ جس چیز سے بھی خون بہے، دانت اور ناخون کے علاوہ آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں حدیث سے سنا رہا تھا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی کیا کرتی ہے؟ پتھروں سے ذبح کر دیتی ہے، بکری کو ذبح کر دی، اپنے مالک کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ اب اسے استعمال نہیں کیا صحابی رسول نے، کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے۔ پیارے نبی کے پاس آئے، پیارے نبی سے مسئلہ پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی ایسی ایسی بات ہے، مطلب عورت کا ذبیحہ ہے، اس کا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلوہا، تم اسے کھا سکتے ہو۔ تو اس حدیث سے مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ عورت اگر ذبح کرے تو اس کا کھانا حلال، عورت قربانی کرے، قربانی کر سکتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ عائشہ چھری لاؤ، پھر پیارے نبی نے کہا کہ اسے پتھروں سے تیز کرو۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، آپ جانور ذبح کریں گے، چھری کو اچھی طریقے سے سب سے پہلے تیز کیجئے۔ ہر چیز کے اوپر اللہ رب العالمین نے احسان کو لکھ دیا ہے۔ آپ کسی کو قتل کریں گے، جائز قتل، مطلب قتل کرنے کے وہ لائق ہے، تو پھر احسان کے ساتھ قتل کیجئے۔ آپ جانور ذبح کریں گے، احسان کے ساتھ کیجئے۔ حدیث کے الفاظ ملے گا وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شُفْرَتَهُ، کہ اپنی چھری کو سب سے پہلے اچھی طریقے سے تیز کر لو، اس کے بعد جانور ذبح کرو۔ اچھا ادب کیا ہے؟ آپ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں۔ آپ کے پاس دو جانور ہیں، ایک جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو دوسرے جانور کے سامنے آپ ذبح نہ کریں۔ ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کیا کیا؟ جانور کو لٹا دیے، اس کے بعد چھری کو تیز کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔
جانور کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، اس کے بعد چھری کو تیز کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اترید ان تمیتھا موتاتن، کیا تم اسے کئی دفعہ مارنا چاہتے ہو؟ چھری تیز کر رہے ہیں اور جانور اس طریقے سے ٹکر ٹکر کر کے دیکھ رہا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ ایک مرتبہ تم اسے موت دینا چاہتے ہو؟ اگر تجھے تیز کرنا تھا تو پہلے کیوں نہیں تیز کر لیا؟ تو سمجھ میں کیا آیا؟ ہمیں پہلے ہی تیز کرنا پڑے گا، کوشش یہ کرنا پڑے گا کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ بہرحال چھری تیز کر کے دی حضرت عائشہ نے، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو لٹایا۔ اچھا کیسے لٹانا چاہیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بائیں کروٹ جانور کو آپ کھڑا کیجئے، اس کے بعد بائیں کروٹ آپ لٹائیے، اور جب ذبح کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ جانور کا چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، تھوڑا سا قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، آپ قربانی کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ دوسرے کو بلا رہے ہیں، کسی عالم صاحب کو، اچھی بات ہے بلا سکتے ہیں، دوسرے سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں۔ آپ قربانی کر رہے ہیں، خود سے ذبح کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور بھی ایک مسئلہ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص جانور کے گوشت میں سے کسی سے ذبح کرواتا ہے اور بطور اجرت کے گوشت دیتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، آپ عالم صاحب کو گوشت دیتے ہیں نا، اگر اجرت سمجھ کے دیں گے کہ اس نے ذبح کیا تھا، قربانی کیا تھا، میرے جانور کو ذبح کیا تھا اس لیے میں گوشت دے رہا ہوں، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر آپ بطور ہدیہ کے دیں گے کہ ایسے ہی ہم ہدیہ کے طور پر دے رہے ہیں تو پھر جائز ہے، اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے، کسی کو بھی جائز نہیں ہے۔ اب باہر سے کسی کو بلاتے ہیں اپنا جانور بنانے کے لیے بطور اجرت کا، اگر آپ گوشت دیں گے تو جائز نہیں ہے، پیسہ دینا پڑے گا آپ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں آپ کے جانوروں کی نگرانی کروں، پھر جو بھی گوشت نکلے سب صدقہ و خیرات کر دوں۔ اسی طریقے سے اوجھڑی، کھال، ساری چیزیں میں ہدیہ اور صدقہ کر دوں غریبوں میں، مسکینوں میں، اور جو بھی بنانے والا ہے اسے بطور اجرت کے کچھ بھی گوشت نہ دوں، تو گوشت آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو لٹایا، تو بائیں کروٹ لٹانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرتے ہوئے کیا دعا پڑھتے ہیں جانتے ہیں؟ بسم اللہ۔ اچھا سب سے پہلے آپ یاد رکھ لیجئے 2-3 دعائیں ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اگر کوئی شخص صرف اتنا ہی دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دے، کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دعا اور ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك وامرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اللہم لک اللہم ھذا منک ولک، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم ھذا منک ولک، یا اللہ یہ جانور تیرے ہی لیے ہے اور تیرے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہ دعا اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے ہیں اور کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد وآل محمد۔ یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ یہ قربانی ہے، یا اللہ میں قربانی کر رہا ہوں اپنی طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ ایک مسئلہ اور آئے گا کہ کیا میت کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ میت کی طرف سے ابا کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گئی ہے، اسی طریقے سے دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، اس کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی، ہم قرآن اور حدیث والے ہیں، ہم اتنا ہی کام کریں گے جتنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے، نہ آپ کے عمل سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے کہ میت کے جانب سے قربانی کی جائے۔ آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، آپ کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے اس کے لیے، لیکن آپ قربانی کریں گے تو پھر جائز نہیں ہے۔
کچھ لوگ دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اور یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کے اندر، یہ حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال 2 جانور قربانی کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ پیارے نبی مجھے وصیت کر کے گئے۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو حدیث ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ مسئلہ نہیں نکالا جا سکتا کہ میت کی جانب سے قربانی جائز ہے۔ ایک نہیں 3 راوی ہے اس حدیث کے اندر، شریک بن عبداللہ ایک راوی ہے، حکم بن عتیبہ ایک راوی ہے، ابو الحسین ایک 3 راوی اس طرح ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ ان تینوں کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک صحیح حدیث کو دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ وہ کون سی حدیث؟ ابھی جو میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے ہیں اور دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، یا اللہ تو اسے میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو پیارے نبی کی امت، ساری امت زندہ ہے کیا؟ بہت ساروں کا تو انتقال ہو گیا، تو ان کی طرف سے پیارے نبی نے قربانی کی۔ یاد رکھیے پیارے نبی نے قربانی کی، یہ عام بات ہے، عام امت کی طرف سے قربانی کی ہے۔ آپ کی بھی کوئی امت ہے کیا؟ ہماری کوئی امت ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کی کوئی امت ہے؟ نہیں ہے۔ پیارے نبی کی امت ہے، پیارے نبی نے امت کی طرف سے قربانی کی، لہٰذا اس حدیث کو بھی دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی، تو میت کی طرف سے قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو پھر نام بھی لیتے ہیں۔ جیسے اونٹ میں کئی ایک لوگ شامل ہو سکتے ہیں، تقریباً 10 لوگ، گائے میں کئی ایک لوگ شامل ہو سکتے ہیں، 7 ہی مان لیجئے، 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں، بیل میں، تو کیا قربانی کرتے وقت نام بھی لینا پڑے گا کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، اس کے اندر 7 لوگ شامل ہیں، فلاں آدمی فلاں آدمی فلاں آدمی؟ ہمارے یہاں تو نہیں ہے، لیکن باقاعدہ بہت سارے لوگ نام لیتے ہیں۔ چھری چلائیں گے تو سب سے پہلے نام پڑھیں گے، اللہم تقبل فلان فلاں فلاں فلاں، یا اللہ تو فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے یہ جانور قبول فرما، اس طریقے سے۔ تو نام لینا ضروری نہیں ہے۔ آپ قربانی کر رہے ہیں، بس نیت آپ کی درست ہے، جائز پیسہ ہے، بس اللہ رب العالمین قبول کر لے گا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کا جانور عیبوں سے بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں قربانی کے جانور کے بارے میں، یہ عیب ہے قربانی ہوگی کہ نہیں، وہ عیب ہے قربانی ہوگی کہ نہیں۔ میرے بھائی، ہم اور آپ قربانی کرنے کے لیے ابھی تیار ہیں، قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حساس ہے، فکر مند ہے جانور کو لے کر، آپ اپنے اندر ٹٹولیے کہ ہمارے اندر بے شمار عیب ہے، اللہ رب العالمین ہماری قربانی قبول کرے گا کہ نہیں۔ جانور کے اندر عیب ہے، آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، آپ کے اندر شرک پایا جاتا ہے، آپ نے کبھی سوچا ہماری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں؟ آپ کے اندر بدعت و خرافات ہے، آپ نے کبھی سوچا؟ ہمارے اندر بھی تو عیب ہے، ہم بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ پہلے تو اللہ رب العالمین نے نماز کی بات کہی ہے، نماز پڑھیے پھر قربانی کیجیے۔ ہم بے نمازی ہیں، ہماری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں؟ ہم جو پیسہ لگائے وہ حرام کا پیسہ، ہماری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے اندر غیبت ہے، چغل خوری ہے، بے شمار چیزیں ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں سب سے پہلے دور کرنا پڑے گا۔ جانور کی گردن کے اوپر آپ چھری چلائیں گے، سب سے پہلے آپ اپنی خواہشات کے اوپر چھری چلائیے۔ آپ کے اندر حسد ہے، تکبر ہے، آپ ان کے اوپر سب سے پہلے چھری چلائیے۔ ان تمام چیزوں کو دور کیجئے، اس کے بعد پھر جانور کی قربانی کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ رب العالمین ہم میں جو لوگ بیمار ہیں تو سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر جب تک تو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔